الخلوات يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ذرا ذرا سی بات پر ہجڑے کی طرح مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے. تو یہ ہجڑے والا انداز ہے. یہ جان کی بازی لڑائی، شیخ کو بتایا میں نے، جان کی بازی لڑائی، میرا دل ہل گیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایسے آزما گئے دل ہل جاتا تھا. تو ان کی نقل کے شیخ کو بتایا کہ آج میں نے موت کو قبول کر لیا لیکن ہاتھ سے جوانی برباد نہیں کی میں نے. حضرت نے فرمایا یہ سب بدماشی ہے، ناک کے راستے بدماشی نکل جائے گی اگر کھانا 3 دن بند کیا جائے. خود بند کر لو نا، روزہ بھی رکھو اور افطار کے بعد پھر نہ کھاؤ. تیسرے دن روزے میں پتہ چل جائے گا بد نظری کے لیے آنکھ بھی کھلتی ہے یا نہیں. فرمایا سب گندم کا فساد ہے، بدماش کمینہ شخص ہے، یہ بے غیرت ہے، بے حیا ہے، جو اللہ کا کھا کر اللہ کو ناراض کرتا ہے اور ہجڑوں کی طرح تالی مار کر کہتا ہے شیخ ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ تم نے کیا ہے نالائق. کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، بس ہجڑوں کی طرح بار بار ہو گیا. نہ لو نام الفت جو خودداری ہے. اللہ کا نام کیوں لیتے ہو پھر؟ کیوں محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیوں محبت کا سیکھنے کی فکر کر رہے ہو؟ پھر جب گناہ چھوڑنا ہی نہیں ہے، اللہ کا ولی بننا نہیں ہے، تو پھر کیا مقصد ہے پھر ساتھ رہنے کا؟ حضرت نے فرمایا، بہت ڈانٹ کر فرمایا، پھر کیوں رہتے ہو ساتھ میں؟ کھانے پینے کے لیے، چائے بسکٹ کے لیے، سفر کے لیے، نئے نئے مناظر دیکھنے کے لیے کیوں رہتے ہو پھر شیخ کے ساتھ؟ حضرت نے فرمایا چھوڑ دو پھر اللہ کا نام نہ لو. کہیں اخلاق برے ہو رہے ہیں، زیادہ تر بد نظریاں، ہاتھ سے جوانیاں، دل میں گندے خیالات آ جاتے ہیں. او بھائی پرچے پر عمل کیا، 3 مراقبے کیے، اپنی موت کا مراقبہ کیا. میں مر گیا ہوں، میرا کفن کاٹا جا رہا ہے، پیٹ دبایا جا رہا ہے، استنجا کرایا جا رہا ہے، وضو کرایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے. یہ تو بولنے میں تو ٹائم لگتا ہے، سوچنے میں ٹائم تھوڑی لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد کفنایا گیا مجھے، اور پھر دفنایا گیا. اس کے بعد سوال جواب شروع ہو گئے. دوسرا، جہاں بد نظری کا دل چاہ رہا ہے وہ اس کے لیے سوچو مرنے والی ہے، سڑنے والی ہے، گلنے والی ہے. پیشاب پخانہ گندی ہوا بھری ہوئی ہے، چاٹو گے پخانے کو؟ مراقبے بھی نہیں، نفل بھی نہیں، روزے بھی نہیں، صدقہ بھی نہیں. ہو گیا یہ بس ختم. شیخ مارے گا تھوڑی. اب وہ زمانہ تھوڑی کہ جوتے مارے جائیں، وہ زمانہ نہیں رہا. حضرت بھلے چاہے لکھ بھی دو لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھپڑ لگتی تھی، پورا خانقاہ گونج جاتی تھی، ایسی تھپڑ لگتی تھی. اب وہ تھپڑ کا زمانہ نہیں ہے. ہمیں غیرت کا ہماری جاگتی نہیں ہے، بے غیرتی میں پھنسے ہوئے. بڑی بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ ہاتھ سے جوانی برباد کر دی، بڑا کمال کر لیا، اخلاق خراب کر دیے، ساس سے لڑائی ہو گئی. کیا کروں میں؟ اب برداشت نہیں ہوتا مجھ سے. اب میں برداشت نہیں کرتی، میں تو تھپڑ مار دوں گی ساس کو. اب تو کیوں پھر تقویٰ کا اور سلوک کا راستہ طے کرنے کے لیے داخل ہوئی تھی؟ پورا راستہ ہی صبر کا ہے. صدیقین کی آخری سرحد صبر سے ملتی ہے. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ صبر سے ملتی ہے. صبر کیا ہے؟ الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے. الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے صبر کرے. الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کرے. اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، بس رات دن اسی کھوپڑی میں لگا ہوا ہے. جس کی نظر آسمان پر ہوتی ہے کہ سارے فیصلے وہاں سے آتے ہیں. بیماری، غم، دکھ، انتقال، لوگوں کا ستانا، اس کو راضی کر لیں، حالات بدل جائیں گے. یا اگر حوادث قسمت میں لکھے ہیں تو جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سکینہ، سکون دل میں ڈال دیں گے اور سہارا دل میں ڈال دیں گے. صبر حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، غیروں کے ساتھ چمچا گیریاں کریں گی اور ان کی جوتیاں اٹھائیں گی اور ان کی بڑی خوشامدیں ہوں گی، اور اپنی ماں، بہن اور جناب ساس وغیرہ اس کے سامنے اکڑ آئے گی. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. شیخ کو کہہ رہے ہیں جناب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو ہم نے کب کہا ہے؟ آپ کی مرضی ہے، نہ کرو برداشت. جاؤ جا کر قبر میں جوتے کھاؤ، ہمارا کیا واسطہ؟ جب جوتے کی یاد نہیں ہو تو پھر مرضی ہے. ہر ایک اللہ نے اختیار دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کا مادہ بھی ہے، تقویٰ کا بھی مادہ ہے. ہماری مرضی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے حال پر. حضرت نے فرمایا لکھنے سے پہلے شرم بھی تو کچھ کرو کہ کس بے حیائی کے ساتھ میں لکھ رہا ہوں. ایسے مچھر ہلا دیا بس ختم. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. بد نظری، گندی فلمیں دیکھنا اور یہ بدماشیاں سب مچھر ہٹ گیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ختم. ٹھیک ہے، شیخ سے کہہ دیا وہ سب کام کرا لے گا. نعوذ باللہ شیخ. اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے حالات پر رحم فرمائے اور جوتے کے آدمی ہم نہ بنے، اللہ کی رحمت کے بنے بندے ہم لوگ کہ اللہ اتنے حلیم ہے، انتقام نہیں لیتے. حضرت نے فرمایا خدا نخواستہ اللہ نے انتقام لے لیا
فرمایا کہیں پانی بھی نہیں ملے گا، پھر گردے فیل کر دیں گے اللہ. جن آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں موتیا اتر آئے گا، جس دل کو خراب کر رہے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. آج میں بھی توبہ کروں، آج جو سن رہے ہیں سب اور آئندہ جو سنیں گے اور آپ لوگ سب ہم ارادہ کریں کہ آج کے بعد جان دے دیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. کسی نے کہا حضرت میں بار بار ارادہ کرتا ہوں، بار بار گناہ ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا آپ ارادہ ہی نہیں کرتے، یہ جذبات ہیں، جذبات سے اللہ نہیں ملتے. ارادہ تو یہ کہ بس ختم، آج کے بعد کرنا ہی نہیں ہے، مر جائے مر جائے. اور کبھی 6 مہینے میں کوئی ایک آدھ غلطی ہوئی، توبہ کیا، پھر ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو. بڑے بڑے راستوں کے جاننے والے راستے بھول جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن پھر پتہ ہے گھوم پھر کے راستے پر صحیح آ جاتے ہیں. تو ہم راستہ بھول جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں. تو توبہ بھی تو کرو. شیخ کو بتاؤ بھی تو صحیح، میں نے نفل رکھے ہیں، پڑھے ہیں، نفل پڑھے، روزے رکھے ہیں، میں نے صدقہ ایسا دیا ہے کہ قبض ٹوٹ گیا ہے. اب صدقہ بھی کیا دینا، ایک بد نظری پر 3 روپے، 3.5 روپے. چلو شیخ کے ہاتھ میں 10 کا نوٹ رکھ دیا کہ شیخ 2 بد نظریوں کا ایڈوانس رکھ لو. ہاں، ایک تو 3.5 روپے یہ ہے، باقی کا ایڈوانس رکھ لو. اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے.